یہودی کہا کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا پھر تم لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ اسد بن زرارہ یہ بھی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، انہوں نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ میں بھی ایمان لے کر آ گیا ہوں، تو پوری قوم سبحان اللہ ایمان لے کر آئے۔ اسی وقت غزوہ احد میں وہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ایمان لے کر آئے، غزوہ احد تو چل رہا تھا اور وہ اسی وقت اس جنگ کے اندر جو غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا اور وہ جنت میں تھے۔ اس کو جب شیطان کو ابلیس کو پتہ لگا کہ یہ لوگ مسلمان سارے ادھر جمع، زور سے اس نے ایک چیخ ماری کہ بھئی یہ مسلمان اس جگہ پر ہے، اور پھر اس وقت کہا کہ ادھر یہ لوگ تمہارے قتال کے لیے یہ لوگ پروگرام بنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عزب، یہ وہ ابلیس ہے عزب جس نے یہ آواز لگائی جلدی جلدی نکل جاؤ۔ من الذي كان نورا يستضاء به مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد مصدقا للنبيين الأولى سلفوا وأبذل الناس للمعروف للجاد۔ الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد۔ یہ مبارک سلسلہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر مشتمل ہے، آج انشاءاللہ تعالی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مراحل جو مکہ کے اندر گزرے ہیں، آخری مراحل ان کا ذکر کریں گے، جس کے اندر بیعۃ العقبہ الاولی والبیعۃ العقبہ الثانیہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار یعنی جو لوگ مدینہ سے حج کرنے آیا کرتے تھے ایام جاہلیت کے اندر، آخری ایام کے اندر، اور اسلام اس وقت بہت کم تھا، تو یہ لوگ مدینہ سے موسم حج کے اندر مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو کس طرح ہوا وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ پہلے ہم وہ اشعار پڑھتے ہیں جس کے اندر امام ابن ابی العز رحمہ اللہ نے اپنی اس رجوزہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ کہتے ہیں وَالْبَيْعَةُ الْأُولَى مَعَ 12 مِنْ أَهْلِ طَيْبَةَ كَمَا قَدْ ذُكِرَا وَبَعْدَ 52 أَتَى 70 فِي الْمَوْسَمِ هَذَا ثَبَتَا من طيبة فبايعوا ثم هجر مكة يوم 2 من شهر صفر۔ والبيعة الأولى مع 12، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آخری مراحل ہے، اور مدینہ سے چونکہ کچھ لوگ کافی مسلمان ہوتے جا رہے ہیں مدینہ کے اندر، اور ادھر سے کچھ لوگ یعنی تقریباً 12 لوگ موسم حج کے اندر آئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال ہے، پہلی بیعہ کے اندر 51 سال تھی، جس کے اندر تقریباً 12 لوگ شامل ہوئے۔ عقبۃ العولی کہتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی ایک پہاڑی تھی، وہاں پر چھپ کر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ انہوں نے بیعت کی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ اپنے مدینہ کے اندر اپنے قبیلوں کے سردار وغیرہ تھے، یعنی حیثیت رکھتے تھے باقاعدہ۔ تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے اندر جو بیعت کی، اس کے اندر کچھ چیزوں پر بیعت کہتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پہ ہاتھ کیا اور ان لوگوں نے بیعت کی کہ ہم اس پر ہمیشہ قائم اور دائم رہیں گے، آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس کا مطلب بیعت یعنی عہد و پیمان کرنا، اپنی مدد کا، اپنا ساتھ ہونے کا عہد و پیمان کرنا۔ جس طرح کسی بھی
جیسے اس ملک کے اندر ہے، لوگ باقاعدہ بیعت کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم اس حکومت کے ساتھ ہیں، عہد و پیمان کرتے ہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت لی تھی، اور باقاعدہ کن چیزوں پر لی تھی اس کا ذکر بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم وابناءکم، جس چیز سے تم اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو بچاتے ہو، روکتے ہو اور نقصان سے بچاتے ہو، تو جب میں تمہارے پاس ہجرت کر کے آؤں گا تو تم لوگوں نے میرے ساتھ بھی معاملہ کرنا ہے، میری جان بچانی ہے، میرے ساتھ رہنا ہے، میرے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی کہا کہ الدم بل الدم بالدم، کوئی اگر کوئی خون کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، والہدم بالہدم، اگر کوئی ہمارا گھر گراتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بیعت کی، اور یہ 12 لوگ چلے گئے مدینہ کے اندر، اور وہاں پر جا کر اسلام پھیلانے لگ گئے اپنی قوم کے اندر۔ اسد بن زرارہ اور مصعب بن عمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر کو تو بھیج دیا تھا تاکہ وہ مدینہ کے اندر صحابہ اکرام کو، جو بھی مدینہ کے اندر رہنے والے ہیں، اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلے تھے بڑے، جن کو ان دونوں قبیلوں کو ہم کہتے ہیں انصار۔ انصار کہتے ہیں کہ جو لوگ مدینہ کے اندر رہا کرتے تھے، اور یہ 2 بڑے قبیلے تھے۔ یہودی وہ نہیں آئے تھے، یہودی کہا تو کرتے تھے کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے جو آخری نبی ہوگا، کیونکہ یہودیوں کی اور اوس اور خزرج کی بنتی نہیں تھی، یہودیوں نے ویسے ہی ظلم کر رکھا تھا ان لوگوں پر، دونوں قبیلوں پر، جب ان کے پاس قوت آ گئی تو پھر یہ لوگ الگ ہو گئے۔ اور یہ یہودی کہا کرتے تھے کہ جب وہ آخری نبی آئے گا تو ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہے نا پھر تم لوگوں کو قتل کر دیں گے، قتل عاد و ارم، ایسے کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ معاملہ الٹ ہو جائے گا، کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آ جائیں گے اور یہ انصار بن جائیں گے اور وہ دشمن بن جائیں گے، کہا کرتے تھے وہ، لیکن معاملہ الٹ ہو گیا۔ خیر، جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا اور پھر اس کے بعد یہ معاملات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو یہ لوگ جو مدینہ کے رہنے والے تھے وہ آ گئے موسم حج کے اندر، اور خفیتاً یہ بیعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آ گئے، اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ یہودی ہم سے پہلے ادھر آ جائے، تو وہ جلدی سے آ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اور پھر اس کے بعد جا کر واقعتاً ان لوگوں نے اسلام باقاعدہ پرچار کیا اسلام کا، اور اچھے انداز میں اسلام کو مدینہ کے اندر پھیلا دیا۔ اسد بن زرارہ یہ بھی اپنے قبیلے کے سرداروں میں سے تھے، انہوں نے جب اپنی قوم کو بتایا کہ میں بھی ایمان لے کر آ گیا ہوں، تو پوری قوم سبحان اللہ ایمان لے کر آ گئی اسی وقت، جو قبیلے والے ہو کرتے ہر ان جو بڑے قبیلے تھے اوس اور خزرج، ان کے اندر بھی نیچے چھوٹے چھوٹے قبیلے، تو ہر قبیلے والے اپنے حساب سے اسلام کا کام کر رہے ہیں، نیچے اسلام پھیلا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام مکتوم اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو بھیج دیا تھا مدینہ، تاکہ یہ لوگ ادھر جا کے قرآن مجید سکھائیں گے اور پڑھائیں گے۔ جب یہ لوگ چلے گئے اور سارے تقریباً کافی اہل مدینہ، بہت کم لے گئے تھے جو کفار تھے، باقی تقریباً لوگ مسلمان ہو چکے تھے، تقریباً لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ کی قوم میں سے ایک شخص تھے اسیرم، وہ ایمان لے کر نہیں آئے تھے، سارے قوم ایمان لے کر آ گئے، سارے قبیلے والے، لیکن وہ لے کر نہیں آئے، اور وہ
تقریباً یوم احد والے دن یعنی غزوہ احد میں وہ ایمان لے کر آئے، اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ایمان لے کر آئے، غزوہ احد تو چل رہا تھا اور وہ اسی وقت اس جنگ کے اندر جو غزوہ احد کے اندر شامل ہوئے، اور انہوں نے ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا اور وہ جنت میں چلے گئے۔ اسی وقت مسلمان اسی وقت ہوئے، ایک سجدہ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن وہ کہے کہاں؟ جنت میں، عصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا عمل قلیلا اجر کثیرا، عمل تھوڑا سا کیا، زندگی تھوڑی سی تھی سبحان اللہ اسلام کی، اسی وقت مسلمان ہوئے، اسی وقت جنگ کے اندر شامل ہوئے، اور اسی وقت شہید ہو گئے، جنت چلے گئے۔ ایک نماز کا بھی ٹائم ملا ہی نہیں، موقع ہی نہیں ملا، ایک سجدہ بھی نہیں کیا۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے سبحان اللہ کہ اگر کبھی کبھی انسان کی زندگی میں پوری زندگی انسان کی ایسے ہی گزر جاتی ہے گناہوں پر، غفلتوں پر، پھر آخر میں اللہ رب العالمین اس بندے کو توفیق دے دیتا ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اس کی موت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فرق رہ جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دے دیتا ہے، اچھے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، جس کو چاہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام میں سے، یا انہی لوگوں میں سے جن کو اللہ رب العالمین موت سے پہلے ہدایت دے دیتا ہے اور توفیق دے دیتا ہے کہ یہ نیک عمل کر لیں۔ خیر یہ سلسلہ یہ بیعت مکمل ہو گئی، اس کے اندر کچھ اور چیزیں بھی تھیں کہ تم لوگ جو ہے عورتیں جو ہے اس طرح، کچھ 2 عورتیں تھیں غالباً، وہ ان کے متعلق کہا تھا کہ تم زنا نہیں کرو گی، یعنی افتراء، بہتان اور خیانت کرنا، اس سے باز رہنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عورتوں سے بیعت کیا کرتے تھے تو ہاتھ پر بیعت نہیں ہوتی، مردوں سے ہاتھ پر بیعت ہوا کرتی تھی، لیکن عورتوں سے صرف کلامی باتوں سے، کیونکہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، اسی طرح دور سے بیعت ہوا کرتے تھے۔ تو یہ سلسلہ بیعت العقبہ الاولی کے نام سے مشہور ہے، پہلی بیعہ یہ ہو گئی۔ دوسرا موسم الحج آیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 سال کی ہے، جیسے کہ اس شعر کے اندر موجود ہے، 52 سال کی عمر ہے۔ اب اس دفعہ کتنے صحابہ کرام آئے مدینہ سے؟ 70 صحابہ کرام، جس کے اندر 73 مرد تھے اور 2 عورتیں تھیں۔ یہ لوگ آئے اور پھر ان لوگوں نے ایام تشریق میں، غالباً ایام تشریق میں کہا کہ بھائی ہم کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی حالت کے اندر چھوڑے رکھیں گے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تکلیفوں کے اندر کوئی ادھر سے نکال رہا ہے، کب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خوف کے اندر مبتلا رہیں گے، اس تکلیف کے اندر، اس اذیت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے؟ کیسے ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ ابھی ہمارے پاس یہ جو مدینہ کا معاملہ ہے ابھی تیار ہو چکا ہے، ہم اپنے ساتھ لے کے جائیں گے۔ سبحان اللہ، انہوں نے پروگرام اپنے لحاظ سے بنا لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت کا ایک موعد، ایک ٹائم سیٹ کر لیا اور کہا کہ ہم وہاں پر ملیں گے۔ رات کا ٹائم ہے، آخری پہر ہے، اور اس کے بعد 1-1 2-2 کر کے 3-3 کر کے صحابہ کرام اس جگہ پر، اس ٹیلے کے اوپر، اس ٹیلے کے پیچھے جمع ہوتے جا رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے ملاقات کرنی ہے۔ سارے لوگ وہاں پر جمع ہو گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہاں پر ساری مختلف باتیں ہو رہی ہیں اسلام سے متعلق کہ کیا کیا ہوگی۔ اب یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں بیعت العقبۃ الثانیہ۔ عقبہ کہتے ہیں اس ٹیلے کو، پہاڑی کو، چھوٹی پہاڑی کو، اس کے پیچھے یہ بیعت ہوئی تھی، اس لیے ہم اس کو بیعہ العقبہ الثانیہ۔ پہلی اس کے اندر کتنے تھے؟ 12، اور دوسری کے اندر 70 صحابہ کرام تھے۔ پھر اس کے بعد ان کے ساتھ بھی بیعت کا معاملہ شروع ہوا، اور اس کے اندر
جس چیز کے اوپر بیعت ہوئی تھی اس کا میں انشاءاللہ تعالیٰ ذکر کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت لی وہ کہا کہ تبایعونی علی السمع والطاعہ، میرا کہنا سننا ہے اور میرا کہنا ماننا ہے. السمع والطاعہ یہ اصل چیز ہے. ہر معاشرے کی کامیابی کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سننا اور حکم ماننا. جو قوم اس کو اپنا لیتی ہے وہ قوم کامیاب ہو جائے گی ہمیشہ. اور جس سفر کے اندر یا جس امیر کی نہ سنی جائے اور نہ اس کی بات مانی جائے وہ کامیاب ہو سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہو سکتے. تو سب سے پہلی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری اس بات پر بیعت کرو کہ تم نے میرا کہنا سننا بھی ہے اور میرا کہنا ماننا بھی ہے. کن حالتوں کے اندر؟ فی النشاط والکسل، چاہے تم چست ہو یعنی تمہارا دل چاہ رہا ہو، والکسل ولی علی الکرہ، چاہے تمہارا دل نہ چاہ رہا ہو، دل نہیں چاہ رہا، ابھی اتنی قوت نہیں ہے یا ابھی سستی ہے، کوئی بھی معاملہ ہے آپ نے سننا ہے. دل چاہ رہا ہے تو مان لیا، دل نہیں چاہ رہا تو نہیں مانا. ایسا نہیں ہے، ماننا ہے. استطاعت ہے کھڑے ہونے کی، آپ نے کرنا ہے. کوئی عذر شرعی نہ ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر انسان کر سکتا ہے، دل نہیں چاہ رہا بھی، تو پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتا وہ. وَعَلَى النَّفَقَةِ بِالْعُسْرِ وَالْيُسْرِ، جب میں آپ کے پاس آ جاؤں گا ادھر مدینہ کے اندر تو وہاں پر آپ نے خرچ بھی کرنا ہے، چاہے تنگی ہو چاہے آسانی ہو، خرچ کرنا ہے. اسلام کے لیے جب بھی میں نے مطالبہ کرنا ہے تو اسلام کے لیے تم لوگوں نے خرچ کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہے کہ آخر میں آگے جا کے غزوات ہونے ہیں، جہاد ہونا ہے، یہ ساری چیزیں ہوں گی. تو یہ نہ کہے کہ بھائی ابھی ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم کیوں خرچ کریں. نہیں، خرچ کرنا ہے. آسانی ہے، تنگی ہے، خرچ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں. وعلى الامر بالمعروف والنهي عن المنکر، اور اس بات پر بیعت کرو کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دیتے رہو گے اور برائی سے روکتے رہو گے. پوری زندگی آپ نے کام کرنا ہے، اس بات پر بیعت کرو. وعلى ان تقولوا في الله لا تاخذهم في لومة لائم، حق بات جہاں پر بھی آ جائے آپ نے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی طرف نہیں دیکھنا کہ بھئی وہ کیا کہے گا، وہ کیا کہے گا. سبحان اللہ، حق بات ہے آپ نے کہہ دینی ہے، حق سے پیچھے نہیں ہٹنا. لوگوں کی برائی سے یا پھر کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، لوگ میرے ساتھ ناراض ہو جائیں گے، یا مجھے نکال دیں گے یا مجھے ہٹا دیں گے. آپ نے حق بات کہنی ہے. کسی کی ملامت کرنے کی والی ملامت آپ کو دور نہ کر دے یا حق کہنے سے روک نہ دے تو آپ نے اس بات پر بیعت کی. وَعَلَى أَن تَنصُرُونِي إِذَا قَدِمْتُ يَثْرِبَ، جب میں مدینہ آ جاؤں گا تو تم نے میری مدد کرنی ہر حال میں. اس بات پر بیعت کرو. فَتَمْنَعُونِ مِمَّا تَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنفُسَكُمْ، تو پھر ہر وہ چیز جس سے تم اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، اپنے اولادوں کو بچاتے ہو، اسی طرح میری بھی حفاظت کرنی ہے. بیعت. وَأَزْوَاجَكُمْ وَأَبْنَاءَكُمْ وَلَكُمُ الْجَنَّةُ، تو پھر تمہارا لیے کیا ہے؟ جنت ہے. میں تمہیں اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ بات تم نے ساری کر لی تو تمہارے لیے جنت ہے. تو پھر جب سارے لوگ کھڑے ہو گئے بیعت کرنے کے لیے تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ وہ بھی اپنی قوم کے حیثیت والوں میں سے تھے، انہوں نے کہا اگرچہ وہ پوری قوم کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سب میں چھوٹے تھے، عمر کے اندر سب سے چھوٹے،
تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی سارے لوگ کھڑے ہو گئے نا جذبات کے اندر بیعت کرنے کے لیے. تو اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھ لو بھائی، ٹھہر کر ذرا، بیعت کر رہے ہو، بیعت کا معنی پیچھے نہیں ہٹنا، کچھ بھی ہو جائے سوچ سمجھ لو اچھی طرح. ہم جو ادھر آئے ہیں ہم نے یہ بیعت کرنے کے لیے آئے. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کہا کہ اے اسد اپنا ہاتھ ہٹا دو، ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے ہیں، پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. جب ہم کھڑے ہو گئے تو کھڑے ہو گئے خلاص. سبحان اللہ. تو پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سب نے بیعت کر دی بڑی جوش اور جذبے کے ساتھ. پھر سبحان اللہ آپ دیکھیں نا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو کوئی پیچھے اپنی ہر چیز قربان کر دی. انشاءاللہ ہم اب جب مدینہ کے اندر داخل ہوں گے ابھی، اب ہمارا جو اگلا سلسلہ ہوگا اب وہ بالکل آخری مرحلہ ہوگا جو ہجرت کا ہوگا انشاءاللہ تعالی. تو آپ کو پتہ رہے گا جب ہم ہجرت کے اندر مدینہ میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ کو پتہ رہے گا کہ ان صحابہ کرام میں جو لوگ انصار تھے کس طرح ان مہاجرین کی مدد کی تھی. آپ کو اچھی طرح پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو بیعت ہوئی تھی اس کو یاد رکھیے گا اپنے ذہن کے اندر کہ کس طرح ان لوگوں نے مدد کی تھی. اپنی ہر چیز قربان کر دی، اپنی بیویوں کو طلاق دے کے دوسروں سے شادی کروا دی تھی، اپنے کاروبار کے اندر شریک کر لیا تھا، سب چیزیں قربان کر دی. سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز کی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، ہر لحاظ سے خیال کیا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تھے. تو انشاءاللہ تعالی ہم تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. تو اس طرح پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیعت جیسے ہی مکمل کی تو یہاں سے ایک شیطان جب شیطان کو ابلیس کو پتہ لگا کہ یہ لوگ مسلمان سارے ادھر جمع، زور سے اس نے ایک چیخ ماری کہ بھئی یہ مسلمان اس جگہ پر ہے، زور سے چیخ ماری. اور پھر اس وقت کہا کہ ادھر یہ لوگ تمہارے قتال کے لیے یہ لوگ پروگرام بنا رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عجب، یہ وہ ابلیس ہے عجب جس نے یہ آواز لگائی ہے، جلدی جلدی نکل جاؤ ورنہ یہ لوگ آگے بھی ختم کر دیں گے. خلاص اس نے تو شیطان نے اپنی آواز پھیلا دی ہے. ایام تشریق چل رہے ہیں، کفار بھی یہ حج کا موسم ہے، حج کا موسم ہے، ہر جگہ ہر کوئی نہ کوئی بیٹھا ہوا ہے ادھر. اس نے بہت زور سے چیخ مار کے یہ اعلان کر دیا تھا. تو پھر جلدی یہ لوگ اپنی جگہوں پر اپنے خیموں کے اندر جہاں پر بھی ٹھہرے ہوئے تھے وہاں پر یہ لوگ نکل گئے. اس طرح شیطان کا یہ جو ایک حربہ تھا وہ ناکام ہو گیا. ورنہ سبحان اللہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ شیطان نے جو کام کرنا تھا اگر تھوڑی سی بھی سستی ہو جائے تو وہ نقصان ہو سکتا ہے، بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فوراً اپنی اپنی جگہ پر چلے جائیں تو اس سے نقصان سے الحمدللہ سب بچ گئے. پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگ اپنے مدینہ چلے گئے اور پھر تقریباً کچھ لوگوں کے علاوہ سارا مدینہ الحمدللہ مسلمان ہو چکا تھا اس وقت. اب یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی اجازت ملے گی اور آپ ہمارے پاس آئیں گے. اور پھر جب واپس جو یہ لوگ گئے مدینہ کے اندر، یعنی یہ جو 70 لوگ تھے وہاں پر جب گئے تو سب سے پہلا جمعہ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے اندر پڑھایا تھا. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں لیکن سب سے پہلا جمعہ ادھر ہو چکا تھا اور تقریباً 40 لوگ اس کے اندر موجود تھے اور اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ یہی امام بھی تھے. انہوں نے جماعت کروایا، جمعہ کروایا تھا. لیکن اذان ابھی نہیں تھی، اذان ابھی نہیں ہے. وہ اسی طرح لوگوں نے جمع ہو کر، کیونکہ وقت کا پتہ تھا کہ یہ ظہر کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ جمع ہو گئے اور پھر بغیر اذان کے، کیونکہ اذان جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ جائیں گے پھر اس کے بعد اس کا سلسلہ شروع ہوگا.
تو یہاں پر انشاءاللہ تعالی یہ ہماری مجلس برخاست ہوتی ہے، جس میں بیعت العقبۃ الاولیٰ اور بیعہ العقبہ الثانیہ الحمدللہ ہماری مکمل ہوئی۔ اب انشاءاللہ تعالی یہاں پر جو اگلا مرحلہ ہوگا کہ کفار قریش کو جب یہ پتہ لگ گیا کہ یہ لوگ مسلمان ابھی آہستہ آہستہ کر کے مدینہ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہر کوئی جاتا چلا جا رہا ہے، تو یہاں پر ان کو تکلیف ہونا شروع ہو گئی۔ ان لوگوں نے پھر ایک چال اور ایک تدبیر بنائی، وہ انشاءاللہ تعالی اگلی دفعہ ہم ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔